اور اس کی دلیل دے رہے ہیں. یہ قرآن کی ایک آیت پیش کرنے کے بعد دوسری آیت کہا پیش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. اللہ کا بیٹا ہونا ایک ہے, بیٹا بنانا ایک ہے. اللہ نے دونوں کی تردید کی ہے. لم یلد ولم یولد قل اللہ احد, نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے, نہ ہاں اللہ کا. اور متخذا بیٹا بنایا نہیں, مطلب یہ کہ نصارہ میں جو اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا, ان میں جو ہے آپس میں اس میں اختلاف ہے کہ بیٹا کیسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لاہوت سے ناسوت اور ناسوت سے لاہوت میں کس طرح ان کا دخول ہوا. بیٹے ہیں نہیں, بیٹا بنایا. کوئی براہ راست بیٹا کہتے ہیں, کوئی بیٹا بنایا کہتے ہیں, کہ پہلے وہ عالم ناسوت ہی کے تھے, عالم ظاہر سے تعلق رکھتے تھے. پھر اللہ رب العالمین کی جو روح حضرت مریم میں سرایت کری اور اس کے ذریعے سے جو ان کے اندر الوہیت کا مادہ آیا, تو وہ عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں آ گئے, یعنی لاہوتی ہو گئے, بیٹے بن گئے. تو ان کے ہاں تشریحات الگ ہیں. وہ جو بھی تشریح کریں, بیٹے مانے یا بیٹا بنایا مانے, دونوں کو کفر کہا. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. وما کان معہ من الہ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق ہے, یعنی کوئی الہ یعنی معبود نہیں ہے. اب بیٹا بنانا ایک اور معبود کا ماننا دو. شیخ محمد عبد الوہاب یہی ثابت کر رہے ہیں. ففرق بین النوعین, ان کا جملہ ہے کہ اللہ نے دونوں قسموں کو الگ الگ جدا جدا بیان کیا. وجعل کل منہما کفرا مستقلا, اور اللہ نے دونوں کو مستقل کفر قرار دیا. کوئی اگر اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے تو یہ بھی کفر ہے, ایک چیز ہو گئی. بیٹا نہیں کہہ رہا ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کے جیسا جو عبادت اور کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے, وہ کام اگر غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایک مستقل کفر ہے, شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے. اللہ نے دونوں کو رد کیا, مستقل کفر قرار دیا. وقال تعالی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ, انہوں نے جنوں کو شرکا بنایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ, اللہ کے لیے جن کو شریک ٹھہرایا, جنوں کو شریک بنایا, حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کا اللہ کو شریک کر دیا. ہاں, آپ کا کوئی نوکر غلام ہو, آپ کی وراثت میں حصے دار ہوگا؟ یہ تو چھوٹی مثال ہے سمجھنے کے لیے. اللہ رب العالمین کا تو اتنا بھی نہیں ہے کہ بھائی غلام سے جس طرح ایک انسان خدمت لیتا ہے, وہ کوئی کسی کا خود خدمت نہیں لے رہا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. سمجھانے کے لیے ہم غلام اور نوکر کو وارث نہیں بناتے. آپ اللہ کی مخلوق کو, جس نے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ پہنچا سکتا ہے کوئی بھی, پوری کائنات مل کے نہ اللہ کو حاجت ہے, اس کو اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہو, اس کے حقوق میں شریک ٹھہرا رہے ہو. تو جنوں کو انہوں نے اللہ نے پیدا کیا تو اور یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم, اور بلا سند, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی سند کے اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے. یہ قرآن کا فرمان ہے, سورہ انعام آیت نمبر 100. اللہ کے بغیر کسی سند کے اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے اور بیٹیاں بنا لی. یہ ہمارے یہاں جو لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں نا, کسی کو کہہ دیا خواجہ, کسی کو غوث, کسی کو فلاں, کسی کو, کہاں سے کہا آپ نے؟ قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل؟ ہاں, یہ اگر آپ دلیلیں پوچھنے جائیں تو دلیل کچھ نہیں, کوئی خواب, کوئی کشف, کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے گا بغیر سند کی. اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا ہے کہ بغیر سند کے بیٹے بیٹیاں بنا لیا. ففرق بین کفرین, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کفر کو الگ الگ ذکر کیا ہے. آیت میں دیکھیں پہلا جملہ کیا کہتا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ. یہ پہلا, جنوں کو کس طریقے سے انہوں نے شرکا مانا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑا کہ اللہ نے ان سے اپنی جو ہے بیوی بنائی اور ان کے ملاپ سے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں پیدا ہوئی. نعوذ باللہ. یہ تشریحات میں تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی. تو یہ رشتہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک کفر ہے. جو اللہ کا رشتہ مخلوق سے جوڑے, رشتہ داری بنائے, وہ کفر ہے. معاف کیجئے گا, اس میں یہ بھی ہے کہ جنوں کو پکارنا, جنوں سے استمداد کرنا, تعوذ کرنا, یہ بھی کفر ہے. اور ان کو بیٹے اور بیٹیاں بلا سند بنانا, یہ بھی کفر ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا. والدلیل علی ھذا ایضا, کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر یہ بات بھی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے لات کو, لتا یلتو, لات اور منات, یہ دو لوگ تھے نا, ان کا بت بنا لیا گیا تھا. ان کی قبر پر یا بیٹھنے کی جگہ کو لوگوں نے مقدس مان کر پوجا پاٹ شروع کی تھی. قرآن نے اس کا ذکر کر کے رد کیا. اور اس کے جو بت بنائے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فتح مکہ کے بعد ان کو توڑوایا. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری, سورہ نجم میں ہے اور جگہ ہے. کہا کہ جن لوگوں نے لات کو پکار کر کفر کیا تھا, حالانکہ وہ ایک صالح انسان تھے,
ہاں اہل علم کہتے ہیں، حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ لات جو تھے جاہلیت کے زمانے میں، جو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جو لوگ باہر سے آتے تھے زائرین، ہاں حجاج اس وقت کے، تو وہ انہیں ستو گھول کے کھلایا پلایا کرتے تھے، ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے. نیک صالح آدمی تھے، تو جہاں بیٹھتے تھے اس پتھر پہ، اور بعد میں ان کی قبر کو پوجا کی جگہ بنا لیا، ان کا پھر بت بھی بنا لیا گیا تھا. تو یہ ایک نیک آدمی تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں تو نہیں مانا تھا مشرکین مکہ نے، نیک آدمی تھے لیکن ان کو پکارتے تھے، وسیلہ بناتے تھے. لم یجعلوہ ابن اللہ، بڑی پیاری بات کہی ہے شیخ محمد بن وہاب نے، انہوں نے لات کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. والذین کفروا بعبادت الجن لم یجعلوہم کذالک، اور جن لوگوں نے جنوں کی عبادت کر کے کفر کیا، انہوں نے جنوں کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا. بعض تفسیری روایات میں وہ رشتہ داریاں جوڑی، ہاں، لیکن جنوں کو پکارتے تھے، جنوں کو اس طرح سے شریک کرتے تھے. وَكَذَلِكَ أَيْضًا الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں، یہ میں دلیلیں دے رہے ہیں کہ مذاہب اربع کے تمام علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے تمام علماء باب و حکم المرتد، مرتد کے حکم کا باب، یہ ہیڈنگ فقہ کی کتابوں میں لگاتے ہیں، اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان المسلم اذا زعم، کہ ایک مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان، اگر وہ یہ خیال کرے، دعویٰ کرے کہ ان للہ ولدن، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی مسلمان اگر یہ کہے فہو مرتد، تو وہ مرتد ہو جائے گا، اللہ کا بیٹا ماننے پر وہ مرتد ہو جائے گا. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، اور اس دونوں قسم کے کفر اور شرک میں وہ فرق کرتے ہیں فقہاء، تمام چاروں مسلک کے لوگ. وَهَذَا فِي غَایَةِ الْوُضُوحِ، یہ بات بالکل صاف اور انتہا درجے کی واضح ہے. شیخ نے کہا، یہ ان کی عبارت تھی جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے پڑھی سرسری طور سے.